ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہڑا مارا ہے، اس میں بھارت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، افغانستان کا کچھ نہیں ہے، ہمیں حالات ٹھیک کرنے ہوں گے، بار بار اس چیز کا کیا جا رہا ہے۔ صاحب، ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا، معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں، پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اب ورلڈ بینک نے یہ منہ پہ تھپڑ مارا ہے، کم از کم اس کی سنسناہٹی محسوس کر لو۔ یہ ناکارہ تھا، ہو نہیں چکا۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑی مشکل میں ہے۔ کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی پائیدار نہیں، محدود ہے۔ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکار ہو چکا، غربت میں کمی ہوئی تھی جو اب پھر سر اٹھا رہی ہے۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں، حکومتی اخراجات کو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، قرضوں کی لاگت اور آمدنی سے ذرائع پائیدار نہیں، پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے، یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پالیسی بدلنا ضروری ہے، افراد اور انفراسٹرکچر کی ترقی پر خرچ محدود ہے۔ نمسکار دوستو، پیارا بھارت بن میں آپ کا شواگت ہے۔ دوستو، وشو بینک نے پاکستان کو چیتابنی دی ہے کہ یدی پاکستان نے کچھ ٹھوس قدم نہیں اٹھائے تو جلدی پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان موجودہ آرتھک ماڈل کام نہیں کر رہا ہے، دیش کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی ہے، بھوکمری سے جوجھ رہے لوگوں کی سنکھیا اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو چلیے دوستو، پاک میڈیا اور جنتا کی اس پر کیا رائے ہے، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ایک اور چیز یہ بھی لکھی گئی تھی کہ یہ نواز شریف صاحب یہ بیانیہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں اڈاپٹ کر سکتے، کیونکہ وہ آئے ہی ان کی مرضی سے ہے اور ان کی مرضی کے بغیر وہ آگے پرائم منسٹر بھی نہیں بن سکیں گے۔ تو ظاہر ہے انہیں گرین سگنل دیا گیا ہوگا کہ ہم بھارت سے اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں۔ اب وہ ایک تو جو رکاوٹیں 3-4 ملے جلے، ایک سائڈ سے آپ کہتے ہیں ہم ریلیشن شپ بھارت سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں ہم 300 جنگیں کریں گے۔ کاکڑ صاحب تو نیو ایئر منانے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، نیو ایئر پاکستان میں کس نے منانا ہے، بھوک سے بری حالت ہے، نیو ایئر کیا منانا ہے کسی نے۔ پاکستان کی اکنامک ونڈو بند ہو چکی ہے، ان کو بھی میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا کہ چونکہ میں اس بات کا مبلغ ہوں۔ اب ورلڈ بینک نے یہ منہ پہ تھپڑ مارا ہے، کم از کم اس کی سنسناہٹی محسوس کر لو۔ یہ ناکارہ تھا، ہو نہیں چکا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ آبسلیٹ ہے، فضول ترین ہے۔ آپ کو اپنی ایکسپورٹ کی ABC کا نہیں پتا۔ دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، انجینئرنگ گڈس کی طرف جا رہی ہے، ستھنا بنائی جا رہا ہے، بنیانہ بنائی جا رہا ہے، انڈرویئر بنائی جا رہا ہے۔ میرا ایک فیوریٹ جملہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برتن کی مانند ہے جس کا پیندہ کھایا جا چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے، تو ایک ہی بات ہے۔ میں نے ذرا فٹ پاتھیوں والی زبان استعمال کی ہے، چونکہ اس میں بہتر کمیونیکیٹ کر سکتا ہے بندہ، ریلیٹ کر سکتے ہیں لوگ اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا معاشی ماڈل ختم۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، میرے لیے حیران کن بات نہیں ہے۔ بالکل، لیکن حسن صاحب، سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کل ہی کہا ہے کہ ہم نے 18 ماہ کی شبانہ روز محنت سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ یار میں ایک تو نا ان کے شبانہ روز، ان کو 15 20 25 لفظ آتے ہیں، اہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، میلی آنکھ سے نہ دیکھیں، شبانہ روز میں نے فلانا، یہ 10-15 ٹرمیں ان پہ بین لگا دو، یہ گونگے ہو جائیں گے۔ شبانہ روز کیڑی شبانہ روز ہے؟ شبانہ روز میں کی چٹنی تیری محنت شبانہ روز۔ اچھا پتہ نہیں یہ 18 ماہ تھی 16 ماہ تھی، مجھے نہیں پتا، یہ آپ کریکٹ کر لینا جو بھی ہے۔ تو ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے وہ تمہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہے، مسٹر شبانہ روز۔ شبانہ روز میں نے تو کیڑی شبانہ بھئی، کیڑا روز تے کیڑا امروز، ایویں فضول ڈائلاگ بازیاں، وہی ایشین ٹائیگر، کیڑا ایشین ٹائیگر ہے؟ اتنے بیٹھ کے پیچھے پھڑن رہے ہے، انگلینڈ بیٹھا ایشین ٹائیگر ہے۔ جانے دو یار، یہ پلوں پلڑیوں میٹرو اورنج ٹرینیں یہ وہ سارے ہمیں دھوکے فراڈ، چونکہ وہی بات جو ان کا اپنا سپورٹر کرتا تھا وہ بھی نہیں کرتا۔ جو پاکستان ہے وہ سوورن ڈیٹ ٹریپ میں ہے، کیونکہ ڈیٹ پیمنٹس اتنی زیادہ ہیں، ری پیمنٹس اتنی زیادہ ہیں، لو فارن ایکسچینج کرنسی ریزرو موجود ہیں، ہائی انٹرسٹ ریٹ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا جسے کہتے ہیں نا نان ڈیٹ ایکسٹرنل انفلو ہے وہ پورا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بیسیکلی بتاتی ہیں، اور پھر جو سے انٹرسٹ پیمنٹس بڑی ہائی ہیں،
تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑی مشکل میں ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اگر یہ چیزیں کنٹینیوسلی ایسی رہتا ہے تو پاکستان کے جو کہتے ہیں نا ڈیفالٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ کیا پاکستان ماڈرن فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم اور گورنمنٹ کی کیپیبلٹیز کو انہینس کر سکتا ہے؟ کبھی ہم کہتے ہیں بیوروکریسی کام نہیں کرتی، ہمارے کئی سابق جو بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے سرو کیا ہے یا پولیٹیشینز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ اٹ کین ناٹ ورک دا وے اٹ از ورکنگ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیسے آئندہ نظام چلے گا اور کیسے نظام بہتر ہوگا اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پولیٹیکل انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو گلوبل لیڈرز ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ سو اسی طرح جو آئی ایم ایف کے پروگرام ہیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مشکلات میں ہیں، اور یہ کیسے چیزیں بہتر ہوں گی، کیسے حالات بہتر ہوں گے۔ پاکستان نے جو اپنی جسے وہ کہتے ہیں نا ری پیمنٹس کرنی ہے بائی اب ڈفرینٹ فگرز ہے، دراصل ہمیں پہلی بات تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا ڈیٹ کتنا ہے، سچی بات ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا ڈیٹ جی $125 ارب ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں، کئی لوگ کچھ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اگلے جو ہے وہ 2026 تک جو ہے وہ ہم نے $77 بلین کی پیمنٹس کرنی ہیں۔ دس از واٹ دی بیسیکلی ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں چائنا کے حوالے سے اپنے جو ڈیٹس کا پتہ نہیں ہے، سو اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے کتنا کو پیسہ جو ہے وہ دینا ہے یا کتنا پیسہ ہمارے وہ ہماری طرف بنتا ہے، یہ وی ڈونٹ نو۔ اور یہ سارے کا سارا جو چیلنج ہے بیسیکلی ہمارا جو سٹرکچر ہے اکانومی کا اس کے اندر ہے، اکنامک گورننس کے اندر ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، اور جو سب سے چیلنجنگ چیز ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ جو ہماری پبلک فائنینسز ہیں ان کو ہم ہینڈل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان افیکٹو ہینڈلنگ آف پبلک فائنینس کے مطلب وہ جو پبلک کا پیسہ ہوتا ہے اس کو سیاستدان استعمال کر دیتے ہیں سڑکیں بنانے میں کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں۔ اچھا اس پیسے کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس وقت انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں۔ اور پھر گورنمنٹ کی بڑی کمزور کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے جو یوٹیلائز کرے اپنے ریسورسز کو، جس میں جسے کہتے ہیں نا فسکل امبیلنس کے حوالے سے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہ پھر ہماری بورنگ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمیں وہ جو بجٹ شارٹ فالز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ مینیج نہیں کر پا رہے۔ اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو ایبسنس ہے ایک ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی، پبلک اور فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کو بڑھا چڑھا کے